السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، مہینہ رمضان المبارک کا اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے اور جگہ جگہ پر قرآن کریم جو تراویح کی شکل میں سنایا جاتا ہے مکمل ہو رہا ہے، اور اس موقع پر ایک مسئلہ آتا ہے جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرنے پر اجرت لینا چاہیے یا اجرت نہیں لینا چاہیے۔ سوچا کیوں نہ آج کی ویڈیو میں اسی مسئلے کو آسان الفاظ کے ساتھ واضح کیا جائے۔ یاد رکھیے، ہمارے معاشرے کے اندر جو تراویح کی شکل میں قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد اجرت کے تین طریقے چلتے ہیں، تین طریقے رواج پا چکے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ امام حافظ قرآن جو تراویح کے اندر قرآن کریم سنانے کے لیے کسی مسجد کے اندر آتا ہے تو وہ مسجد کے ذمہ داران سے تراویح کی اجرت طے کر لیتا ہے کہ میں قرآن کریم سنانے پر اتنی اجرت لوں گا۔ یہ شکل بہت کم پائی جاتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ امام اور حافظ قرآن تو اس چیز کو طے نہیں کرتا، البتہ ذمہ داران اس کے لیے ختم قرآن کے موقع پر، یعنی جس دن قرآن کریم مکمل ہو رہا ہوتا ہے اس دن یا اس سے 2 4 5 دن پہلے یا ایک آدھ ہفتہ پہلے محلے کے اندر جگہ جگہ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کو لے کر کے کہ قرآن کریم تراویح میں مکمل ہونے والا ہے، ہم امام صاحب کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ چندے میں پیسے دیں، تعاون کریں۔ دوسری شکل یہ پائی جاتی ہے جو سب سے زیادہ عام ہے۔ ایک تیسری شکل یہ چلتی ہے کہ چندہ بھی نہیں ہوتا اور حافظ قرآن بھی رقم طے نہیں کرتے۔ جس دن قرآن کریم مکمل ہوتا ہے اس دن بہت سارے لوگ جو تراویح کے اندر قرآن کریم سنتے ہیں، مقتدی حضرات، وہ حافظ قرآن سے مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحے کے اندر جو بھی ان کی حیثیت ہوتی ہے وہ اس کو حافظ قرآن کو دے دیتے ہیں۔ کوئی جوڑے دیتا ہے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ دیتا ہے، کوئی پیسے دیتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہے۔ اب ان تین شکلوں میں سے پہلی شکل یعنی اگر حافظ قرآن تراویح کے اندر قرآن کریم مکمل کرتا ہے تو وہ پہلے سے ہی شرط لگا دیتا ہے کہ ہم اتنی رقم قرآن کریم مکمل کرنے پر لیں گے۔ یہ بالکلیہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری شکل یعنی امام تو مقرر نہیں کرتا، حافظ قرآن تو رقم مقرر نہیں کرتا، لیکن مسجد کے ذمہ داران قرآن کریم مکمل ہونے والے دن یا اس سے پہلے امام صاحب کے نام پر قرآن کریم کا حوالہ دے کر کے چندہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری شکل بھی شریعت کے اندر ناجائز ہے۔ متعدد فتاوی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی ان دونوں شکلوں میں رقم لینا، اجرت لینا تراویح کی، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب رہ جاتی ہے تیسری شکل، یعنی نہ تو حافظ قرآن مقرر کرے اور نہ ہی مسجد کے ذمہ داران اس کے لیے چندہ کریں، قرآن کریم کے لیے چندہ کریں، بلکہ مقتدی حضرات قرآن کریم مکمل ہونے والے دن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حافظ قرآن سے مصافحہ کر لیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو مصافحے میں رقم دے دیں یا جوڑا دے دیں یا مٹھائی کا ڈبہ دے دیں۔ یہ تیسری شکل علماء نے لکھی ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہے، یعنی ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہدیتاً، تحفے کے طور پر مصافحے کی شکل میں حافظ قرآن کو قرآن کریم مکمل ہونے پر یہ ہدیہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تین شکلیں تھیں جن میں سے شروع کی 2 شکلیں بالکل ناجائز اور حرام کی ہیں، اور تیسری شکل جو ہے اس کے اندر گنجائش ہے۔ امید ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ آپ حضرات کو سمجھ آیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔